وزیر داخلہ کو دہلی سے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سری نگر پہنچنا تھا، جہاں سے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ انہیں اسمبلی ہال لے جایا جانا تھا۔ خطاب کے بعد واپسی کا بھی مکمل منصوبہ تیار تھا۔ ان کے عملے کو پورے پروگرام کی تفصیلات معلوم تھیں اور تمام تیاریاں وقت پر مکمل کر لی گئی تھیں۔ صبح ٹھیک 9 بجے جب وزیر داخلہ اپنے سیکریٹریٹ سے روانہ ہونے لگے تو انہیں چند لمحے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ وجہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ طیارے میں معمولی فنی خرابی آ گئی ہے، جسے 1 گھنٹے کے اندر دور کر لیا جائے گا۔ چونکہ دہلی سے سری نگر کا فضائی سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، اس لیے ابتدا میں کسی نے زیادہ تشویش ظاہر نہ کی، لیکن 1 گھنٹے بعد بھی روانگی نہ ہو سکی۔ اس بار اطلاع ملی کہ سری نگر کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے خراب موسم کی وجہ سے لینڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے پرواز خطرناک ہو سکتی تھی۔ ادھر اسمبلی کا اجلاس مکمل طور پر تیار تھا اور سری نگر سے وزیر اعلیٰ کو لمحہ با لمحہ صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ مزید انتظار کی خبر سن کر وہ پریشان ہوئے اور براہ راست دہلی رابطہ کیا۔ خصوصی لائن پر وزیر داخلہ سے بات ہوئی۔ جناب، دنیا بھر کا میڈیا اب کا منتظر ہے۔ وزیر داخلہ نے اطمینان سے جواب دیا، فکر نہ کریں، شاید ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے کچھ مسئلہ ہے۔ جیسے ہی موسم بہتر ہوگا میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اجلاس کچھ دیر سے شروع کروا دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے فوراً انکار کر دیا، ہرگز نہیں، دنیا بھر کا میڈیا باہر موجود ہے، دشمنوں کو افواہیں پھیلانے کا موقع نہ دیں، اجلاس معمول کے مطابق شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ نے مجبوری میں فون بند کر دیا، مگر دل ہی دل میں سخت برہم تھے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ نے بھی فون رکھتے ہی انہیں نااہل قرار دیتے ہوئے طنزیہ جملے کہے۔ چیف سیکریٹری جو ان کے سامنے بیٹھا تھا مسکراتے ہوئے بولا، میں تو پہلے ہی کہتا آیا ہوں کہ وہاں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے موضوع بدل دیا اور دونوں دیگر معاملات پر گفتگو کرنے لگے۔ ادھر وزیر اعلیٰ ایک نہایت چالاک سیاست دان تھا۔ اگرچہ نام کا مسلمان تھا مگر دہلی حکومت کا پرانا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے خاندان کے دہلی کے طاقتور حلقوں سے برسوں پرانے تعلقات تھے۔ اس کی بہن نے ایک ہندو صنعت کار سے شادی کی تھی، جبکہ اس کے بیٹے نے بھی ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کی تھی۔ دہلی میں اس کا مستقل قیام رہتا تھا اور اسے خصوصی سیکیورٹی بھی حاصل تھی، کیونکہ اس پر پہلے بھی 2 جان لیوا حملے ہو چکے تھے۔ اقتدار بچانے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار رہتا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی بھی اکثر خبروں کی زینت بنتی رہتی، مگر وہ ان باتوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جب وزیر داخلہ کی آمد میں مسلسل تاخیر ہونے لگی تو اس کے دل میں شکوک پیدا ہوئے۔ اس نے فوراً محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر، جو اس کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، سے رابطہ کیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد اس نے موسم کا حال پوچھا۔ جواب سن کر وہ چونک گیا۔ موسم نہایت صاف ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سری نگر ایئرپورٹ پر تمام پروازیں بغیر کسی رکاوٹ کے آ جا رہی ہیں۔ یہ سن کر اس نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ معاملہ صرف موسم کا نہیں بلکہ پسپردہ کوئی اور کھیل جاری ہے۔ اس نے اپنے قابل اعتماد مشیر کو بلایا۔ مشیر نے آہستہ سے کہا، جناب، مجھے بھی لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پریشانی سے پوچھا، پھر کیا جائے؟ مشیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اجلاس مقررہ وقت پر شروع کروا دیجیے۔ اسپیکر کو اطلاع دے دیں کہ آپ وزیر داخلہ کو ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یوں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ مشورہ سنتے ہی وزیر اعلیٰ کے چہرے پر اطمینان اور چالاکی کی ملی جلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب، یہی کریں گے۔ اس نے فوراً اسپیکر کو پیغام بھجوایا کہ اجلاس وقت پر شروع کیا جائے اور اراکین کو بتایا جائے کہ وزیر داخلہ دہلی میں ایک اہم اجلاس کی وجہ سے کچھ دیر سے پہنچ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ انہیں ایئرپورٹ سے لے کر سیدھا اسمبلی آئیں گے۔ مگر اس کے دل میں اب بھی یہی احساس تھا کہ پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی چھٹی حس مسلسل اسے خبردار کر رہی تھی کہ معاملہ معمولی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وزیر داخلہ کو کسی ممکنہ حملے کی اطلاع بھی ملی ہے تو شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی آمد مؤخر کی ہے۔
دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی صورت خود کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دے گا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کا اجلاس تلاوت اور قومی ترانے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گیا۔ ابتدا میں کسی رکن نے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی غیر موجودگی پر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن وقت گزرتا گیا اور دونوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا تو اراکین میں بے چینی بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک رکن نے پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو کر سخت احتجاج کیا۔ اس نے وزیر اعلیٰ کو بزدل اور غدار قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ اتنے اہم اجلاس میں بھی وہ غائب ہے اور شاید خوف کے مارے دہلی بھاگ گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اسمبلی میں ہلچل مچ گئی۔ اراکین ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگے، آوازیں بلند ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا حال شور و غوغا کا منظر پیش کرنے لگا۔ اسپیکر نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وزیر اعلیٰ جلد ہی وزیر داخلہ کے ساتھ پہنچنے والے ہیں، مگر کسی نے اس یقین دہانی پر اعتماد نہ کیا۔ آخرکار اس نے اجلاس 2 گھنٹے کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلان ہوتے ہی اراکین اس تیزی سے باہر نکلنے لگے جیسے کسی اسکول میں اچانک چھٹی کی گھنٹی بج گئی ہو یا کسی نے عمارت میں بم کی موجودگی کی خبر دے دی ہو۔ اسمبلی کے باہر صحافیوں اور کیمروں کا بڑا ہجوم موجود تھا۔ ہر رکن میڈیا کے سوالات سے بچتے ہوئے تیزی سے پارکنگ اور کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک جیپ تیزی سے آ کر رکی۔ اس میں سے بارڈر سیکیورٹی فورس کی وردیاں پہنے 3 مسلح افراد اترے۔ انہوں نے لمحہ بھر ضائع کیے بغیر خودکار ہتھیار سیدھے کیے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ساتھ ہی دستی بم بھی پھینکے جانے لگے اور پورا علاقہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ حملہ آور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ غیر ملکی صحافیوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کا میڈیا اس حملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اسے فوری طور پر نشر کرے۔ صحافیوں اور فوٹوگرافروں نے فوراً اپنے کیمروں کا رخ حملہ آوروں کی طرف کر دیا۔ دوسری جانب اسمبلی کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکار اس اچانک حملے سے مکمل طور پر بوکھلا گئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ جگہیں تلاش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے صرف دکھاوے کے طور پر فضا میں فائرنگ شروع کر دی، مگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اصل میں کس پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ تقریباً 10 منٹ تک حملہ آور پورے علاقے پر حاوی رہے۔ پھر فوج کے کمانڈوز سے بھرے ہوئے ٹرک موقع پر پہنچ گئے۔ انہیں حکمت عملی کے تحت ایسی جگہ اتارا گیا جہاں سے وہ محفوظ رہتے ہوئے مؤثر کارروائی کر سکتے تھے۔ فوجی دستوں نے آتے ہی منظم انداز میں جوابی کارروائی شروع کی۔ شدید فائرنگ کے بعد حملہ آور پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ حملہ ختم ہونے کے بعد بھی خوف زدہ سیکیورٹی اہلکار کافی دیر تک اپنی پناگاہوں سے باہر نہ نکلے۔ فوجیوں نے انہیں باہر نکالا اور دوبارہ علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس حملے میں کوئی رکن اسمبلی ہلاک نہیں ہوا۔ البتہ 3 سرکاری ملازمین اور 2 راہگیر جان سے گئے، جبکہ ایک رکن اسمبلی زخمی ہوا۔ 3 حملہ آوروں کے فرار ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وزیر داخلہ کا طیارہ سری نگر ایئرپورٹ پر اترا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسی واقعے کے پیش آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کے بعد آ کر اپنے کردار کا اگلا مرحلہ ادا کریں۔ ادھر وزیر اعلیٰ اپنے محفوظ کمرے میں موجود تھا۔ جب اسے حملے کی اطلاع ملی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے تمام خدشات درست ثابت ہو چکے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وزیر داخلہ کو اس حملے کی پیشگی خبر تھی، مگر اسے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا، اگر دوسرے لوگ اس واقعے سے سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ حملہ آوروں کے فرار ہونے کے صرف چند منٹ بعد وزیر اعلیٰ بھاری سیکیورٹی حصار میں جائے وقوع پر پہنچا۔ اس کی بالٹ پروف گاڑی کے گرد بلیک کیٹس کمانڈوز کا ایسا حفاظتی حصار تھا کہ کسی بھی سمت سے آنے والی گولی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ میڈیا کے سامنے آیا اور نہایت جذباتی انداز میں حملہ آوروں کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے پانی کے کئی گلاس پیے، مگر اس کے باوجود اس کی آواز میں لرزش باقی تھی۔ صحافی اس کے گرد جمع ہو ہی رہے تھے کہ اسی دوران وزیر داخلہ بھی فوجی قافلے کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے عالمی میڈیا کے سامنے بغیر کسی تاخیر کے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا۔
اس کا دعویٰ تھا کہ حملہ آوروں کی شناخت ہو چکی ہے اور انہیں ISI نے خصوصی تربیت دے کر بھیجا ہے۔ اس نے عالمی برادری خصوصاً امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کرے۔ وزیر داخلہ کی آمد کے ساتھ ہی تمام میڈیا کا مرکزن توجہ تبدیل ہو گیا۔ جو کیمرے ابھی تک وزیر اعلیٰ کی طرف تھے وہ اب وزیر داخلہ کی جانب مڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے دل ہی دل میں شدید غصہ محسوس کیا مگر سیاسی مصلحت کے تحت خاموش رہا۔ وہ وزیر داخلہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پاکستان کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت بیانات دینے لگا تاکہ خود کو وفادار ثابت کر سکے۔ اس کے بعد دونوں سیدھے ایئرپورٹ روانہ ہوئے اور ایک ہی طیارے میں دہلی پہنچ گئے۔ دہلی ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں بھی وزیر اعلیٰ نے پاکستان کے خلاف سخت زبان استعمال کی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں مزید فوج بھیجی جائے اور پاکستان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اسی دوران جب دونوں رہنما میڈیا کے سامنے اپنے بیانات سے ماحول گرم کر رہے تھے، دہلی کے ایک محفوظ دفتر میں ایک بالکل مختلف منظر جاری تھا۔ ایک کمرے میں ڈائریکٹر آپریشنز اور مولانا قادری ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے وہ دستاویزات رکھی تھیں جن میں لشکر جرار کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مختلف دھمکیاں درج تھیں۔ ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے مولانا کی تعریف کی۔ بہت عمدہ کام کیا ہے۔ مولانا نے جواب دیا، حکم آپ کا تھا، میں نے صرف اس پر عمل کیا۔ میں نے یہ بھی یقینی بنایا کہ دنیا کی تمام اہم خبر رساں ایجنسیوں تک ذمہ داری قبول کرنے والا بیان ضرور پہنچ جائے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ الزام غلط لگایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اس منصوبہ بندی سے بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ڈائریکٹر کے معاون نے اطلاع دی کہ دوسری طرف وزیر داخلہ لائن پر موجود ہے۔ فون ملتے ہی وزیر داخلہ کی خوشی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مبارک ہو، تم لوگوں نے زبردست کام کیا ہے۔ بہت اچھا، اسی طرح کام کرتے رہو۔ ڈائریکٹر نے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ مولانا بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ سن کر وزیر داخلہ نے تنزیہ انداز میں کہا کہ مولانا پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے مگر ساتھ ہی پوری کارروائی پر اپنی اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ فون بند ہونے کے بعد ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے مولانا سے کہا کہ لگتا ہے وزیر داخلہ بھی ان کے بڑے مداح ہے۔ مولانا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس ایک چھوٹا سا کام باقی ہے۔ کل شام تک میرا لائسنس تیار کروا دیجئے کیونکہ پرسوں رات مجھے امریکہ واپس روانہ ہونا ہے۔ ڈائریکٹر نے یقین دلایا کہ یہ کام بھی فوراً مکمل کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ بریگیڈیئر جہازیب شدید غصے اور حیرت میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس حساس وقت میں کسی مجاہد تنظیم کی طرف سے ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا مسلسل بھارتی موقف کو نمایاں کر رہا تھا۔ خاص طور پر یورپی اور امریکی چینلز حملے کو پاکستان سے جو رہے تھے جبکہ بھارتی حکام کے بیانات بار بار نشر کیے جا رہے تھے۔ دنیا بھر میں موجود بھارتی سفارتکار اور لابیاں سرگرم ہو چکی تھیں۔ مختلف ممالک میں پاکستان کے خلاف سفارتی مہم زور پکڑ رہی تھی اور عالمی رائے عامہ تیزی سے بھارت کے حق میں بنتی جا رہی تھی۔ امریکہ نے اگرچہ فوری فیصلہ نہیں کیا لیکن وہ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ افغانستان میں اپنی حکمت عملی کے لیے پاکستان کا تعاون ضروری ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا تھا کہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ادھر پاکستانی ادارے خود حیران تھے کیونکہ انہیں اس حملے کی پیشگی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ بریگیڈیئر جہازیب نے فوری طور پر ہنگامی اجلاس طلب کیا تاکہ اس پیچیدہ صورتحال کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ بریگیڈیئر جہازیب نے ہنگامی اجلاس طلب کیا جہاں ان کے تمام قریبی افسر موجود تھے۔ حملے سے متعلق ہر ممکن ذرائع اطلاعات سے معلومات جمع کی جا رہی تھیں۔ مقبوضہ کشمیر میں موجود ذرائع، مختلف رابطے اور انٹیلی جنس رپورٹس کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل تحقیق کے بعد بریگیڈیئر جہازیب نے ایک نتیجہ اخذ کیا۔ یہ ایک جال تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کرنل عارف نے کہا، سر، موجودہ بین الاقوامی حالات میں ایسے اقدام کی توقع کی جا سکتی تھی لیکن کرنل خان کی رائے مختلف تھی۔ سر، ہم مسلسل دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں،
اسی لیے مخالف کو جارحیت کا حوصلہ مل رہا ہے۔ بریگیڈیئر جہازب نے دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے میدان میں کھیلیں۔ فوراً کمانڈر عابد کشمیری سے ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ چند گھنٹوں بعد کمانڈر عابد کشمیری کو ملاقات کا پیغام مل گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مگر ایک سوال سب کو پریشان کر رہا تھا۔ ہم نے تو صرف ایک بھارتی خبر رساں ادارے کو ذمہ داری قبول کرنے کا بیان بھیجا تھا، پھر امریکہ، لندن، پیرس اور دبئی کی خبر رساں ایجنسیوں تک یہ بیان کس نے پہنچایا؟ اس کے ایک ساتھی نے دھیمی آواز میں کہا۔ کمانڈر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کمانڈر نے جواب دیا، ہم نے کارروائی کی ہے، اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ باقی دنیا میں ہماری طرف سے بیانات کس نے جاری کیے؟ ساتھی نے سنجیدگی سے کہا، مجھے خوف ہے کہ شاید کسی نے ہمیں استعمال کیا ہے اور ہمیں خود اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ سن کر کمانڈر عابد کشمیری گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شام کو وہ بریگیڈیئر جہازب اور کرنل خان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے پورے واقعے کی ایک تفصیل بلا کم و کاست بیان کر دی، کیونکہ اب وہ اپنے ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ گفتگو کے دوران کرنل خان نے ایک تصویر اس کے سامنے رکھی۔ کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ کمانڈر نے تصویر دیکھتے ہی جواب دیا، جی ہاں، یہ مولانا قادری ہیں۔ بریگیڈیئر جہازب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ شخص وہ نہیں جسے آپ سمجھتے رہے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ گزشتہ 3 برس سے را کا ایجنٹ تھا اور امریکہ میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ اپنے آخری منصوبے میں اس نے آپ لوگوں کو استعمال کیا اور اب کسی دوسرے یورپی ملک منتقل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر کمانڈر عابد کشمیری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص پر اس نے مکمل اعتماد کیا وہ دراصل دشمن کا ایجنٹ نکلا۔ بریگیڈیئر نے مزید کہا، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اس شخص کے بارے میں کبھی آگاہ نہیں کیا، اگرچہ ہمیں بھی اس کی حقیقت صرف 2 ماہ پہلے معلوم ہوئی تھی، لیکن ہم خاموشی سے اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ کمانڈر خاموش بیٹھا رہا، ہر لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ آخرکار اس نے آہستہ سے کہا، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارا مقصد کبھی بھی اپنے اپنے مہمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اگر ہم سے نادانستہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی لغزش ہے۔ بریگیڈیئر اور کرنل دونوں جانتے تھے کہ کمانڈر عابد کشمیری ایک مخلص انسان ہے، مگر اس کی سادگی نے دشمن کو ایک بڑا موقع فراہم کر دیا تھا۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد جب کمانڈر اپنے مرکز واپس پہنچا تو پولیس پہلے سے وہاں موجود تھی۔ پولیس افسر نے عدالتی حکم نامہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں 3 ماہ کے لیے نظر بند کیا جا رہا ہے۔ اسی روز تنظیم پر بھی سرکاری پابندی عائد کر دی گئی۔ ادھر پاکستانی حکومت نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ پوری کارروائی ایک منظم سازش تھی، جس کا مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا اور سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا۔